بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پراسرار کہانی کی آخری قسط پیش ہے۔ دستک کی آواز سن کر میں اچھل پڑی۔ دستک لائبریری کے پچھلی طرف سے سنائی دی تھی۔ میری ہینڈل پر سے گرفت چھوٹ گئی تھی۔ میں بے یقینی میں پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھنے لگی، پھر آہستہ قدموں سے کوریڈور کی طرف آئی۔ پوری لائبریری روشن تھی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں وہیں کھڑی سوچ رہی تھی کہ شاید لائبریری کا کوئی پچھلا دروازہ بھی ہوگا جس کا مجھے علم نہیں تھا، اور وہاں سے کوئی لائبریری روشن دیکھ کر چلا آیا تھا۔ اس خیال نے مجھے حوصلہ بخشا اور میں لائبریری کے پیچھے حصے کی طرف چل پڑی۔ ابھی میں نے آدھا راستہ طے کیا ہوگا کہ اچانک تمام روشنیاں ختم ہو گئیں اور ایک خوفناک اندھیرا لائبریری میں اتر آیا۔ میرے قدم وہیں رک گئے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ چاند کی روشنی لائبریری کے شیشے کی کھڑکیوں سے پار ہو گئی اور لائبریری میں سفید ہلکی چاندنی پھیل گئی۔ اسی وقت میں نے نوٹ کیا سامنے کوئی دھند سی ہے۔ سفید سی دھند نے ایک ہولے کی شکل اختیار کر لی، جس کے ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے، مگر وہ کھڑا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا ہے۔ اسی وقت میرے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی، "اینا!" سرد ہوا کا جھکڑ سا مجھے ہلا گیا۔ میں نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور پلٹ کر دروازے کی طرف بھاگ گئی۔ اسی وقت پھر سے دستک ہونے لگی، زور زور سے دروازہ دھڑدھڑایا جانے لگا۔ میں نے کونے پر پہنچ کر مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا، مگر دستک زور زور سے جاری تھی۔ میں خدا کو یاد کرتی واپس پلٹی، شاید کوئی انسان ہوگا جسے میری مدد کی ضرورت ہو۔ یہی سوچتے ہوئے میں لائبریری کے آخری حصے میں پہنچ گئی۔ وہ آخری الماری زور زور سے ہل رہی تھی، دستک کی آواز جیسے اس کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ میں چاند کی روشنی میں دیکھ سکتی تھی الماری کو کوئی زور سے ہلا رہا تھا، پھر اچانک اس کی تمام کتابیں فرش پر گر گئیں۔ میرے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ اصل میں ان الماریوں کے دروازے نہیں تھے۔ کوئی الماری کو اس طرح ہلایا جاتا، کتابوں کا گر جانا نارمل بات تھی، مگر اس وقت جواب طلب بات یہ تھی کہ الماری اس وقت کون ہلا رہا تھا، اور الماری تقریباً خالی تھی۔ دستک میں تیزی آ گئی، اس الماری کے پیچھے کوئی تھا، مجھے یہ جاننا ضروری تھا۔ میں نے زور لگا کر الماری کو آگے کی طرف کھینچا، 10 منٹ کی محنت کے بعد اتنا ہی اس کو آگے پیچھے دیکھ سکوں۔ الماری کے پیچھے ایک پرانا دروازہ تھا جو بند تھا۔ میں نے ایک ٹارچ کی تلاش کی اور قریب کی میز کے دروازے سے ایک پرانی ٹارچ مل گئی۔ شکر تھا کہ وہ کام کر رہی تھی۔ میں نے اسے جلا کر دروازے کو غور سے دیکھا۔ وہ کوئی خفیہ کمرہ تھا جس کے آگے الماری کھڑی تھی۔ دروازے کی رنگت سیاہ تھی۔ میں نے اس پر دباؤ ڈالا، وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کچھ سیڑھیاں تھیں اور سیلن کی بو پھیلی تھی، وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ میں خدا کا نام لے کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ "کون ہے؟" میں نے پکارا۔ جواب میں ہلکی مگر واضح آواز سنائی دی، "ہیلپ می!" میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً ٹارچ ادھر گھمائی تو ایک کونے میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے ایک لمبی میکسی فراک پہنی تھی جس کا رنگ مٹیلا ہو چکا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے، رونے سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ "ہیلپ می!" اس نے پھر کہا۔ میں نے ایک دم گھبرا گئی۔ "کون ہو تم؟" "میری این!" وہ بولی۔ "ہیلپ می پلیز!" وہ آگے بڑھی۔ اس وقت میرے دماغ میں بجلی سی گری۔ وہ قدم نہیں اٹھا پا رہی تھی، بلکہ تیرتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ خوف سے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور میرے ہاتھ سے ٹارچ چھوٹ کر فرش پر گر پڑی۔ اس کی روشنی گھومنے لگی۔ میں بری طرح چلاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اس کمرے سے باہر آ گئی۔ دروازہ بند کر کے اس کے آگے الماری کھسکانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میرے سامنے سے کوئی چلا آ رہا تھا، جینز اور بوٹس پہنے۔ میں برداشت نہیں کر پائی اور بے ہوش ہو کر وہیں کوریڈور میں گر گئی۔ جانے کب تک وہیں پڑی رہی۔ پھر میرے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا۔ میرے ساتھ میرے روم میٹ اور ایڈورڈ بھی تھا۔ باقی کی کہانی ایڈورڈ نے بتائی۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو رات کے 11 بجے تھے اور اپنے فلیٹ پر پہنچا تو اس کو یاد آیا کہ وہ چابیاں دینا بھول گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ لائبریری اب تک کھلی تھی۔ یہ خیال آتے ہی وہ لائبریری پہنچا۔ تمام لائبریری کی روشنیاں بار بار بند ہو کر کھل رہی تھیں۔ وہ بھاگ کر دروازے پہ پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اسی وقت میری روم میٹ بھی پریشان ہو کر مجھے دیکھنے وہاں پہنچی تھی۔ دونوں نے مجھے وہاں سے بے ہوش پایا
اور یوں میں ہسپتال پہنچ گئی۔ وہاں کچھ میرے ساتھ ہوا، میں نے ان کو بتایا، مگر ایڈورڈ کو میری بات پہ یقین نہیں تھا۔ اگلے دن جب میں ڈسچارج ہو کر گھر واپس آئی تو میری روم میٹ نے بتایا کہ اس لائبریری میں اثرات ہیں۔ یہ بات وہ پہلے جانتی تھی، اس لیے اس نے مجھے محتاط رہنے کا کہا تھا۔ وہ لڑکی میری این کئی سال سے پہلے لائبریری میں لائبریرین تھی۔ اس لڑکی کا بھوت آج بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے وہ نوکری اس دن سے چھوڑ دی۔ وہاں اور بھی بہت کچھ تھا جس کا کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ ایڈورڈ کو لائبریری کی الماری اور کتابیں اپنی جگہ پہ ہی ملی تھی، اس لیے اس کا واقعہ کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ آج بھی وہاں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ مجھے ایک ماہ تک ماہر نفسیات کے پاس جانا پڑا اپنی دماغی حالت کو بہتر کرنے کے لیے۔ آج بھی جب میں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا کی مدد نہ ہوتی اور میں اس کمرے سے باہر نہ نکل سکتی تو کیا ہوتا؟ شاید میں وہیں دم گھٹ کر مر گئی ہوتی۔ کیسی لگی کہانی؟ رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔